جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کے این نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عالمگیر ندوی۔ آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو کے بارے میں جو کیرلا کے ایک شخص شہاب نامی نے پیدل حج کے لیے کیا ہے۔ کیرلا سے مکہ معظمہ وہ پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ سفر کل تقریباً 8000 کلومیٹر سے زائد کا ہے، جس کے لیے 280 دن کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ اس دوران وہ ہندوستان ہوتے ہوئے پاکستان، ایران، عراق، کویت ہوتے ہوئے سعودی عربیہ پہنچیں گے۔ وہاں سے مقدس شہر مکہ معظمہ بھی پہنچیں گے اور وہاں 2023 میں وہ یہ حج کریں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ترقی کے اس دور میں جب ہوائی جہاز سے سفر آسان ہو گیا ہے، اس کے باوجود اس مشقت والے سفر کی شریعت میں کہاں تک گنجائش ہے، جبکہ دوسرے کئی حضرات ایسے بھی ہیں جو اس سفر کو جائز ٹھہرا رہے ہیں، درست ٹھہرا رہے ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے، قرآن مجید سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اس پر فرض کیا ہے جس کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت کی تصریح اور اس کی تشریح حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ سفر کے اخراجات یعنی کھانے پینے، وہاں رہنے اور یہاں پر ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا ہونی چاہیے، اور سفر کے اخراجات، سواری کے اخراجات ان کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں یعنی خورد و نوش کے مصارف اور سواری کے مصارف ان کے پاس ہونے چاہیے، تب ان پر حج فرض ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان پر حج فرض نہیں ہے۔ اور حج کے بارے میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ پیدل بھی حج کر سکتے ہیں، سواری سے بھی حج کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ بات آتی ہے کہ اس روایت سے، اس حدیث سے، اس آیت مبارک سے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سواری کے اخراجات ہونا چاہیے اور خورد و نوش اور سفر کے اخراجات ان کے پر ہونا چاہیے، تب حج فرض ہوگا۔ اور یہاں پر پیدل حج کے بارے میں کہا جا رہا ہے، دونوں میں کیا تطبیق ہوگی؟ تو فقہا نے جو شریعت کے رمز شناس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پیدل حج ان کے لیے ہے جو مکے میں ہیں یا اس کے اطراف میں ہیں، ان کے لیے پیدل حج ہے۔ لیکن جو دور دراز سے ہیں، آفاقی ہیں، جس کو شریعت میں آفاقی کہا جاتا ہے، دور دراز کے ہیں، ان کے لیے پیدل حج نہیں ہے۔ ان کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ سواری سے حج کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی حج پیدل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو پیدل حج کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے بھی سواری کا استعمال کیا ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عورت نے چاہا کہ ہم نذر مانے پیدل حج کرنے کی، بلکہ مان بھی لیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا اور کہا کہ نہیں، تم پیدل حج نہ کرو، یا اپنے اوپر مشقت کیوں ڈالتے ہو؟ تکلیف مالا جو طاق جس کو شریعت میں کہا جاتا ہے، یہ اس کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ حج اس پر فرض ہے جب راستہ پرامن ہو، اس کو جان کا، مال کا، عزت و آبرو کا خطرہ نہ ہو۔ جب آدمی سفر پیدل کرے گا اور ادھر سے لمبا 8000 کلومیٹر کا کرے گا تو اس درمیان بیماری، مرض، تکلیف، جان کا نقصان، مال کا نقصان ہونے کا اور جانور کے حملہ کرنے کا اور دشمن عناصر کے جان سے مار دینے کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں بھی یہ خطرہ مول لینا ہوا، اور شریعت میں اس بات کو بالکل نہیں پسند کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے اوپر کوئی ایسی چیز زبردستی اوڑھ لے جو اس کے اوپر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خصی ہو جائیں تاکہ گناہ سے بچ جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو منع فرما دیا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادتیں کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کو منع فرمایا کہ ارے تمہارے آنکھ کا بھی ایک تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے۔ تو ان تمام روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ شریعت میں حج فرض ہے، اس کے لیے آسانیاں ہیں، دشواریاں کم سے کم کی گئی ہیں، آسانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ اللہ کی ایک طرح کی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن جو لوگ اس طرح سے کر کے حج کر رہے ہیں ان کا یہ
کرنا شریعت کے منشا کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے روح کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی رہتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اس سفر کے لیے کاغذات تیار کروائے ہوں گے، اجازت لی ہوگی، پاسپورٹ بنوایا ہوگا، اور اس سلسلے میں ان کو موجودہ وقت میں کتنی پریشانی ہوئی ہوگی اور کتنے پیسے خرچ ہوئے ہوں گے، اور پیدل حج کرنے میں مکہ تک پہنچنے میں ان کو کتنے پیسے لگیں گے، اور وہاں سے واپسی تک کتنے پیسے خرچ ہوں گے، اس سے آدھے، بلکہ اس سے آدھے پیسے میں وہ ہوائی جہاز سے سفر کر کے حج کر کے واپس آ سکتا تھا، اور بچے ہوئے پیسے سے وہ غریبوں کی مدد کر سکتا تھا، اس سے وہ دوسرے کام کر سکتا تھا۔ لیکن اس طرح سے کرنا میرے خیال سے اور شریعت کی نصوص کی روشنی میں جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں یہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ سفر آفاقی کے لیے سواری سے کرنا زیادہ افضل ہے اور باعث سہولت بھی ہے۔ ابن کثیر نے اکثر علماء کی روایت نقل کی اور کہا کہ اکثر علماء کے نزدیک سواری سے افضل حج کا سفر کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو بہت سے علماء نے کہا ہے کہ صرف پیدل حج کرنا اس مقصد سے کہ ہم پیدل جائیں گے اور زیادہ ثواب ملے گا تو یہ درست نہیں ہے، لیکن چونکہ شہاب نامی یہ شخص یہاں سے روانہ ہو چکا ہے اور وہ وہاں پہنچ جائیں گے، تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ اب ان کے لیے ہم لوگ سب دعا گو ہیں کہ وہ وہاں سے حج کر کے سالمن غانمن واپس آ جائیں۔ اس پہ بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس پر ہم آپ کے سامنے اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات سے کوئی اشکال، کوئی سوالات، تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یہیں سے لیتے ہیں رخصت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔